بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اپنے سبق کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پہلے ہم نے جو پڑھا ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے دم صحیح، دم فاسد، طہر صحیح، طہر فاسد کو پڑھا ہے۔ اس کی ہم نے مشقیں کی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بنیادی باتیں سمجھی ہیں۔ اب یہاں پر دم صحیح، دم فاسد، طہر صحیح، طہر فاسد۔ دم فاسد جو ہے، دم صحیح تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، دم فاسد کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جس کو یہاں پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کچھ شرائط ہیں۔ آسان سی بات ہے، دم صحیح اور دم فاسد کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت سی چیزیں، کہ وہ خون دم فاسد جو ہے اس کے حوالے سے یہاں آپ کو ایک اور لفظ نظر آ رہا ہے، وہ لفظ ہے استحاضہ۔ ٹھیک ہے، استحاضہ یعنی دم فاسد کو آپ استحاضہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ وہ ایسی چیز ہے جو کہ جیسے ہی عورت کی عمر 40 پلس ہوتی ہے تو عورت کو اس نوعیت کے بے شمار مسائل آنے لگتے ہیں۔ بہت سی خواتین کو جینیٹیکلی آتے ہیں، بہت سی خواتین کو اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو خاندانی اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اب اس کو سمجھیں۔ دم فاسد کی 7 قسمیں۔ جب بھی آپ دم فاسد بولیں گے، دم فاسد سنیں گے، دم فاسد کا لفظ بولیں گے تو اس کے اندر آپ نے 7 قسموں میں سے کوئی قسم دیکھنی ہے۔ 7ویں قسم ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، کل امید ہے ہم اس پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں جی، 9 سال کی عمر کی بچی کو آئے، 9 سال سے کم عمر کی بچی کو آئے تو یہ دم فاسد ہے۔ تو حیض کی کم از کم عمر جو ہے وہ 9 برس ہے، ٹھیک ہے؟ اور 55 سال کی عمر کی عورت، 55 سال یا اس سے زائد کی عمر کی عورت کو آئے تو وہ دم فاسد ہوتا ہے۔ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان سی ہے۔ 9 سال سے بطور مثال 8 سال کی بچی کو، 8 سال کی بچی کو خون آئے تو یہ حیض نہیں، یہ استحاضہ ہے، یہ دم فاسد ہے، ٹھیک ہے جی؟ 55 سال کی عورت کی عمر کو آئے، 55 سال کی عمر کی عورت کو حیض نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر حیض آتا ہے تو خالص سیاہ یا خالص سرخ آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر خالص سیاہ اور خالص سرخ آئے تبھی حیض ہوتا ہے، ورنہ یہ حیض نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ خالص سیاہ آئے یا خالص سرخ آئے تب حیض ہے، وگرنہ یہ حیض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ 55 سال کی عمر کی عورت کو، ٹھیک ہے؟ حالت حمل میں آئے، حالت حمل میں عورت کو آتا ہے، جو بھی خون آتا ہے وہ قطعاً حیض نہیں ہوتا، حیض ہو ہی نہیں سکتا۔ حنفیہ کا یہی موقف ہے۔ تو حالت شوافی اور دیگر حضرات تو کہتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ مبتدیہ کا وہ دم جو کہ اکثر مدت حیض سے گزر جائے، مبتدیہ کا وہ دم جو اکثر مدت حیض سے گزر جائے۔ اب ہم تھوڑی تھوڑی اصطلاحات کو چھیڑ رہے ہیں۔ جو اکثر مدت حیض یعنی 10 دن سے اوپر گزر گئے، 11واں دن، 12واں دن، 13واں دن، جو بھی آیا، حقیقتاً آیا، حکمن آیا، ٹھیک ہے؟ یہ استحاضہ ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ حیض کی اقل مدت 3 دن سے کم آئے، یعنی 2 دن خون آیا، 1 دن خون آیا، سمجھے؟ بات واضح ہو گئی؟ چلیں جی۔ معتادہ، معتادہ کیا ہوتی ہے؟ معتادہ وہ جس کی، فی الحال اتنا سمجھ لیں، معتادہ وہ جس کی عادت مقرر ہو، جس کی عادت مقرر ہو گئی ہو۔ معتادہ میں 3 شرائط ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو معتادہ وہ جس کا دم بطور مثال 7 دن کی معتادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو 11 دن خون آیا، تو 7 دن کی معتادہ کو 11 دن خون آیا تو 7 دن تو اس کی عادت ہے، 4 دن جو اس کے اوپر بنے یہ استحاضہ ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، ابھی اس کو پریشان نہ ہو۔ اب آپ نے یہ 7 شرطیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، 6 شرطیں، 7ویں شرط ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ تو معتادہ کا وہ دم جو کہ عادت اور اکثر مدت دونوں سے تجاوز کر جائے۔ دیکھیں چند باتیں تو آسان سی ہیں، 9 سال کی عمر میں آئے، ٹھیک ہے؟ اور 55 سال کی عمر کے بعد آئے،
اگر عورت کو حمل ہے، اس کو خون بھی آتا ہے، ڈاکٹر کہتی ہے 2 رحم ہیں اس لیے، کیا یہ حیض ہوگا؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل کے اندر، حالت حمل میں حیض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ڈاکٹر کی رائے ہمیں شرعاً معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو ہم دیکھیں گے، یہ نیا مسئلہ ہے، اور آپ نے بہت اچھا مسئلہ جب بات کی، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر ڈاکٹر کہتی ہے اس میں 2 رحم ہیں، اصل میں اصولی اعتبار سے یہ حیض نہیں ہوگا، اس لیے کہ حیض کی جو تعریف ہے نا، وہ یہ ہے کہ رحم سے شروع ہو اور فرج داخل سے باہر آئے، اور استحاضہ جو ہے وہ غیر رحم ہے، استحاضہ غیر رحم سے شروع ہوتا ہے اور فرج داخل سے باہر آتا ہے۔ اب غیر رحم اور رحم کا ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہماری شریعت جو ہے وہ طب پہ نہیں گئی، لیکن یہاں پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے رحم سے شروع ہو رہا ہے، تو اب اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں وہ مفتیان کرام دیکھیں گے، انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن حالت حمل میں جو حیض ہے وہ حیض نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اوپر 4 والی شرط، 55 سال سے اوپر سرخ اور سیاہ دوہرا دیجیے۔ جی، یہ اچھا سوال کیا ہے آپ نے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کو زندگی میں سبز رنگ کا خون آتا ہے، اور اس کو 55 سال کے بعد بھی سبز رنگ کا خون آتا ہے، تو وہ حیض شمار ہوگا، لیکن فتاوی شام میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ اس کے برخلاف ہے، چنانچہ بہشتی زیور کا وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، اور فقہا اس پر متفق ہیں کہ بہشتی زیور کا وہ مسئلہ درست نہیں ہے، اگرچہ تسہیل والوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن فتاوی شامیہ میں وہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 55 سال کے بعد عورت عائشہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو سیاہ رنگ یا خالص سرخ آتا ہے تو ہی حیض ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی مٹیالہ رنگ آ رہا ہے، سبز رنگ آ رہا ہے، بھورا رنگ آ رہا ہے، تو خالص سرخ نہیں آ رہا تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا حیض کے احکامات اس پہ جاری نہیں ہوں گے۔ یہ 7 شرطیں ہیں، ہم ان شرطوں کو دہراتے رہیں گے۔ انٹرنیٹ کمزور ہو گیا، ہم ان شرطوں کو دہراتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس مشق میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا تندہی دکھانی پڑے گی۔ سوال نمبر 1 لکھا ہے، آپ لوگ اس کے حساب سے دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ مبتدیہ کو 6 دن خون آیا، اس کے بعد 20 دن پاک رہی۔ مبتدیہ کو 6 دن خون آیا اور اس کے بعد 20 دن پاک رہی، تو کیا ہے یہ 20 دن دم صحیح ہے، معذرت 6 دن دم صحیح اور 20 دن طہر صحیح، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ لکھ دیا۔ مبتدیہ کو 12 دن خون آیا، مبتدیہ یعنی جس کے حیض کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بہت سی چیزیں میں چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ یہاں پر سب علماء کرام ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ سوال کیا ہے؟ 4 نمبر شاہ بات ہو گئی۔ اب کیا ہے، 10 دن مبتدیہ کو 12 دن خون آیا تو 10 دن دم صحیح، 2 دن دم فاسد، سمجھ رہے جی؟ 10 دن دم صحیح، 2 دن دم فاسد، تو یہ مکمل دم فاسد ہو گیا جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مولانا عثمان صاحب تو سپر جا رہے ہیں۔ 10 سال کی بچی کو 2 دن 23 گھنٹے 59 منٹ خون آیا، تو کیا ہے یہ دم فاسد ہے، ٹھیک۔ 9 سال کی بچی کو 1 منٹ خون آیا، 9 دن طہر رہا، پھر 1 منٹ خون آ گیا تو 9 دن 2 منٹ دم صحیح، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، کنفیوز کر رہی ہو تو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ پانچواں سوال، بالغہ بالحمل کو بعد از ولادت 40 دن خون آیا، بالغہ بالحمل یہ ایک مسئلہ ہے، ہم پڑھیں گے۔ ایک عورت ہے، اس کو حیض نہیں آیا، لیکن وہ اس کی شادی ہوگی اور شادی ہوتے ہی وہ بالغہ ہو گئی اور حاملہ ہو گئی، تو اس کو حیض تو آیا ہی نہیں۔ اب حمل کے درمیان اگر خون آتا ہے تو وہ تو حیض نہیں ہے، اب یہ ممکن کیسے ہے؟ اس کو چھوڑیں، مسئلے کو دیکھیں، امکانیات میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بالغہ بالحمل کو بعد از ولادت 40 دن خون آیا تو یہ 40 کا 40 دن دم صحیح ہوگا۔ 6 نمبر، بچی کو بالغہ ہوتے ہی 15 دن خون آیا
تو 10 دن دم صحیح، 5 دن دم فاسد، مجموعی طور پہ یہ دم فاسد ہے۔ تو جی 8 سال کی بچی کو 6 دن خون آیا پھر رک گیا، دم فاسد ہے، کیونکہ 9 سال سے پہلے پہلے خون جو بھی آئے گا وہ حیض نہیں کہلائے گا، استحاضہ کہلائے گا، سمجھ رہے جی۔ حمل میں 10 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، پھر 10 دن خون آیا، جیسا کہ عادت تھی، عادت 20 کی تھی، دم فاسد ہے، اس لیے کہ حمل میں خون نہیں آ سکتا۔ مبتدیہ کو 9 دن 23 گھنٹے خون آیا، سب دم صحیح ہے، 9 نمبر۔ 56 سالہ خاتون کو سرخ رنگ کا خون آیا، ٹھیک ہے، دم صحیح۔ 56 سالہ خاتون کو سبز رنگ کا خون آیا اور 6 دن تک آیا، 6 دن تک آیا، دم فاسد، کیوں جی؟ اس لیے کہ سبز رنگ ہے۔ 12 نمبر 66 سالہ خاتون کو سیاہ رنگ کا خون ہے، سیاہ رنگ بھی دم صحیح ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا خون ہمیشہ خون ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں طہور کے طہر فاسد کے اوپر، ڈائریکٹ ہم نہیں سمجھیں گے، اس کو سمجھیں۔ ہم نے طہر فاسد پڑھا تھا، بات مثالوں سے واضح ہوگی، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، میں جلدی میں آگے نکل گیا، معذرت۔ سوال میں لکھ رہا ہوں، آپ لوگ سوال حل کریں گے، سوال حل کریں گے، اس کے بغیر آپ کا دماغ نہیں کھل سکتا۔ سوال لکھیے، کیا لکھنا ہے؟ بس حل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ 8 سالہ بچی کو 8 دن تک سرخ خون آیا، 20 دن پاک رہی، خون کا حکم کیا ہے؟ سوال کا جواب دیجیے۔ دم فاسد، دم فاسد، دم فاسد، دم صحیح کیسے ہو گیا بھائی؟ دم صحیح کیسے ہو گیا؟ 8 سال، دیکھیں شرط ہے 9 سال ہونا چاہیے، 9 سال ہوگا تبھی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جواب سب کے آگے، شرط ہے 9 سال، ٹھیک ہے۔ 9 سالہ بچی کو 2 دن 23 گھنٹے خون آیا، خون کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 2، دم فاسد، دم فاسد، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ 3 دن پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ 55 سالہ عورت کو سبز رنگ کا خون 10 دن آیا، کیا ہے جی جواب؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 55، اب یہ الوان کو ہم سبق نمبر 4 میں پڑھیں گے، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الوان، لیکوریا اور اس چیزوں کی چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو پریشان نہیں ہونا، پریشانی ساری میرے سر پہ ہے آج کے دن کے لیے، آپ تسلی رکھیں، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے جی طہر، مسئلہ حل ہو گیا، طہر فاسد، طہر فاسد ہم نے پڑھ لیا، 55 کو سیاہ اور سرخ آنا ضروری ہے، جی ہاں، 55 والی عورت کو سیاہ اور سرخ آنا ضروری ہے، اگر سیاہ اور سرخ کے علاوہ کوئی بھی رنگ آتا ہے تو وہ دم فاسد ہے۔ بھلے سے اس کی عادت زندگی کے اندر سبز رنگ کی تھی، لیکن ابھی وہ عادت نہیں چلے گی۔ دیکھیے جی طہر فاسد آپ نے پڑھ لیا، طہر فاسد کی 6 شرائط ہم نے پڑھی، 7ویں شرط ہم نے پڑھی نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کی وجہ ہے کہ وہ بھی فی الحال سمجھ میں آئے گا نہیں۔ دیکھیے جی طہر فاسد جو ہے وہ طہر فاسد کی 2 شرطیں، 2 قسمیں، طہر فاسد 15 دن کا ہوگا یا 15 دن سے زیادہ کا ہوگا، 15 کا ہوگا یا 15 پلس کا ہوگا، ٹھیک ہے، 15 دن سے، اچھا 50 مائنس 50 پلس، یعنی 15 دن سے مطلب یہ ہے کہ 14 دن 23 گھنٹے 59 منٹ بھی 15 دن پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے، 14 دن 23 گھنٹے 59 منٹ بھی 14 دن پورے، 15 دن پورے نہیں ہیں،
15 दिन पूरे होने चाहिए। तोरे फासिद 15 माइनस होगा या 15 प्लस होगा, ठीक है जी। तो अगर तो 15 से कम है तो ये तोहरे नाकिस है, ठीक है। और अगर 15 या 15 से ज्यादा है, 15 या 15 से ज्यादा है तो ये तोहरे ताम है, ठीक है जी। तोहरे नाकिस दमे जारी के हुक्म में होगा और तोहरे ताम फासिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात समझ में आ गई? 15 से कम, तोहर अगर 15 से कम है तो ये नाकिस है, दमे जारी के हुक्म में होगा। और तोहर अगर 15 या 15 से ऊपर है तो दमे फासिल है और दमे जारी के हुक्म में नहीं होगा, ठीक है। दमे जारी नहीं होगा, ठीक है। बहुत बुनियादी उसूल है, इसको समझें। 15 से कम, मिसाल पीछे से हम ये मिसालें करते हुए आ रहे हैं। तोरे ताम जो कि 15 प्लस हो तो वो तोरे फासिद होगा। जी हाँ, वो तोरे फासिद होगा। तोरे फासिद का फायदा अपनी जगह पर है कि उसको हम आदत नहीं बना सकते, वो आदत बन ही नहीं सकता, पुरानी आदत जारी रहेगी। वो हम मुतादा के मसाइल में पढ़ेंगे, आपको उसके हवाले से अभी टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। चूंकि आप हजरत उलमा हैं और किताबुल हैज़ और कसरत से पढ़ा चुके हैं, अहादीस पढ़ा चुके हैं। अबू दाऊद का खास तौर पर जो है मैंने इस दफ़ा पढ़ाया। मैंने इस दफ़ा अबू दाऊद शरीफ का अलमरअतु तुस्तहाज़ वाली हदीसें पढ़ाई। अब यकीन कीजिए वो इसके बगैर समझ आ ही नहीं सकती थी। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने गज़ल लिखी इस नियत से कि मुझे अलमरअतु तुस्तहाज़ वाले मसाइल समझ में आ जाएँ। लेकिन गज़ल लिखने के बावजूद भी मुझे शरह सदर नहीं हुआ। इसलिए कि इसका ताल्लुक तशरीह है, हदीस से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक गिनती से है। आपको गिनती नहीं आती होगी तो आप मसला कभी भी हल नहीं कर सकते। और वो मसला आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको समझ में आएगा और ज़रूर समझ में आएगा और शरह सदर के साथ आप इंशाल्लाह आगे भी पढ़ा सकेंगे। और इसमें आपको मेरी जो मदद चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर भी ज़रूर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने-अपने मदरसों के अंदर जहाँ आप पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप उलमा को ये कोर्स करवाएँ, तलबा को ये कोर्स करवाएँ कि ये ज़रूरत है। इसमें आपको जो मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल दूँगा। देखिए जी हाँ, समझें अब इस बात को। एक औरत को 8 दिन खून आया और फिर उसके बाद 13 दिन खून आया। 13 दिन पाक रही, ठीक है? फिर 1 दिन खून आया। अब ये जो 13 है ना 15 दिन से कम है, तो ये तोहर जो है, तोहरे फासिद, नाक़िस, गैर ताम है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, इसमें कोई रटने की ज़रूरत है नहीं। तोहरे फासिद है, ये नाक़िस है, ताम नहीं है। गैर ताम को काट दें, बस तोहरे फासिद है, ये नाक़िस है, ठीक है? दमे जारी के हुक्म में होगा। आसान सी बात है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है जी? दूसरा, एक औरत को 8 दिन खून आया, उसके बाद 16 दिन पाक रही, ठीक है? फिर इसका खून शुरू हुआ। अब जो फिर इसका खून शुरू हुआ, तो ये 15 दिन से ऊपर है, 15 दिन से ऊपर है। जब 15 दिन से ऊपर है, तो ये तोहरे ताम है और फासिल है, फासिल बनेगा, ठीक है? आए थोड़ी-सी मुश्किल मिसाल की तरफ। एक औरत को 11 दिन खून आया, ठीक है जी? फिर उसको 20 दिन पाक पाक रही। 11 दिन खून आया, उसके बाद 20 दिन वो औरत पाक रही, ठीक है? अब चूंकि ये फुकदान शर्त अव्वल 1 दिन यहाँ से शामिल हो गया, 21 दिन, तो ये 21 दिन तोहरे फासिद बन गया। पहले तो ये तोहर था, अब ये तोहरे फासिद बन गया। ये तोहरे फासिद जो है, ये ताम है और फासिल बनेगा, ठीक है। यानी अगर अभी इस औरत को दोबारा 4 दिन खून आया, ठीक है, तो ये हैज बनेगा, ये मुस्तकिल हैज बनेगा।
ٹھیک ہے جی. برخلاف پچھلی مثال کے کہ ایک عورت کو 11 دن خون آیا، اس کے بعد پھر 12 دن بعد دوبارہ خون آیا. ٹھیک ہے. اب 12 دن پاک رہی، اب پھر خون آ گیا. اب یہ جو 12 دن پاک رہنے کے بعد خون آیا، یہ حیض نہیں بنے گا، مستقل حیض نہیں بنے گا. یہاں پر یہ جو 4 دن خون آیا، یہ مستقل حیض بنے گا. مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں. دیکھیے، ایک عورت کو 11 دن خون آیا، اس کے بعد 20 دن وہ پاک رہی. طور فاسد 20 دن کا ہوا، ایک دن اس کے ساتھ ملائیں گے تو 21 دن ہو جائے گا، کیونکہ 10 دن سے اوپر تو حیض ہو نہیں سکتا نا. تو 10 دن حیض اور یہ 21 دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا خون شروع ہوا اور 4 دن جاری رہا. ٹھیک ہے. یہ 4 دن کا خون مستقل حیض ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر یہ فاصل کیا ہے؟ 20 دن فاصل ہیں. لیکن عورت کو 11 دن خون آیا، پھر اس کو 12 دن پاک رہی، پھر 4 دن خون آیا. ٹھیک ہے جی. اب 11 دن کے بعد یہ کل 13 دن بن گئے. ٹھیک ہے. یہ طور فاسد ہے، 13 دن طور فاسد فاصل نہیں ہے. لہٰذا یہ جو 4 دن کا خون ہے، یہ اس کے ساتھ ملے گا، یہ دم جاری ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ 11 جمع 12 کتنے ہوئے جناب؟ 23 ہوئے، جمع 4 کتنے ہوئے؟ 27. 27 دن سے خون جاری ہے اس کا، یعنی 27 دن سے حکمن اس کا خون جاری ہے. تو یہ مطلب ہے فاصل کا. یہ فاصل نہیں ہے، فاصل نہیں ہے، اور یہ فاصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑی سی دماغ میں پڑی؟ لا الہ الا اللہ. کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ مجھے کسی کا جواب ہی نہیں آ رہا. جی 15 دن سے کم ہونے سے فاصل نہیں بنے گا. جی نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی. سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی، پھر سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اصول ہے 15. 15 طہر میں، چاہے وہ فاسد ہے، چاہے وہ کس قسم کا طہر ہے، اصول 15 ہے. 15 ہے تو فاصل بنے گا، 15 نہیں ہے تو فاصل نہیں بنے گا. ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی نہ آئے ان کو، تاکہ آگے آپ سوال کریں گے تو پھنس جائیں گے، اور سوال کرنے سے مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا بھی اس بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے بلا وجہ. فاصل کا مطلب ہے پچھلے حیض سے منقطع کرنے والا، پچھلے حیض سے الگ کرنے والا. فاصل اگر علماء کرام ہے تو فاصل کو نہیں سمجھ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. 15 دن بیس ہے، 15 دن بنیاد ہے. اب چاہے طور صحیح ہے چاہے طور فاسد ہے، 15 دن بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثال سمجھیں. ایک عورت کو 8 دن خون آیا، اور اس کے بعد اس کو 20 دن کے بعد خون آیا. ٹھیک ہے. 8 دن سے وہ طور صحیح بن جائے گا، اس لیے ہم 8 دن نہیں بنا رہے، 11 دن بنا رہے. ٹھیک ہے. تاکہ طور فاسد بنے. ہم نے فاسد کو سمجھانا ہے، طور صحیح تو جی بالکل آپ نے صحیح سمجھے. 27 دن میں، 10 دن میں ہے، اور بقیہ 17 دن. پیچھے والا جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، ہمارے شروع سے لے کے آخر تک تمام مسئلے ایک جیسے ہوں گے، ایک ذرہ برابر اختلاف نہیں ہوگا سبق کے اندر. آپ کو انشاءاللہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے جی، 11 دن عورت کو حیض آیا، اس ایک دن کی وجہ سے یہ جو طہر ہے، 20 دن کا طہر طور فاسد بن گیا. اس ایک دن کو اس کے ساتھ ملائیں گے، 21 دن ہو گیا، یہ طور فاسد ہے. یہ چونکہ 15 دن سے اوپر ہے نا، جب 15 دن سے اوپر ہے تو اس کے بعد جو خون آیا ہے یہ حیض بنے گا. 4 دن خون آیا، 6 دن خون آیا، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کے بعد جو خون آیا یہ حیض بنے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک عورت کو 11 دن خون آیا، اور اس کے بعد اس کو 14 دن بعد دوبارہ خون آ گیا، 4 دن کے لیے 4 دن خون آیا. تو یہ جو 14 دن ہے 15 دن سے کم ہے،
لہٰذا 15 دن سے کم ہونے کی وجہ سے یہ جو 4 دن کا خون ہے یہ 11 دن کے خون کے ساتھ مل جائے گا۔ 11 اور 14 کتنے ہوئی جناب؟ 11 اور 14 کتنے ہوئے؟ 11 اور 14 ہو گئے 25۔ 25 جمع 4 29۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ وہ 29 دن دمے جاری رہا، 29 دن تک خون جاری رہا ہے اس عورت کو، 10 دن حیض ہے اور بقیہ 19 دن استحاضہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی میری بات؟ تو یہ اس کی ایک بنیاد ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو بھی بتائیں، ہم اس کو پھر سمجھیں گے، لیکن مناسب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک مثال حل کر لیں۔ مثال حل کریں گے تو پھر انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی، مثال حل کرتے ہیں ہم۔ ایک ہی مثال حل کریں گے۔ ایک عورت کو 11 دن خون آیا، 16 دن وہ پاک رہی، اس کے بعد 4 دن خون آیا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 دن کا خون حیض شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حیض شمار ہوگا تو کیوں ہوگا وہ وجہ لکھیں۔ نہیں ایسا نہیں، صرف ہوگا نہیں لکھیں، وجہ لکھیں، ایک بڑا تفصیلی۔ ہاں کیونکہ فاصل ہے، ماشاءاللہ۔ دو خونوں کے درمیان ایسا طہور جو دو خونوں کے حکم کو الگ کر دے فاصل ہے، اور اگر طہور 15 دن سے کم ہو تو فاصل۔ شاہد صاحب بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں، آپ کی تعبیر بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست تعبیر آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں چاہوں گا کہ میری آپ سے بات ہو الگ سے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور بات بھی کریں گے۔ شاہد صاحب بہت اچھی تعبیر آپ کر رہے ہیں، میں نے نوٹس بنائے ہیں، مجھے ضرورت ہے ایک ساتھی کی جو اس کو دیکھیں۔ طور فاصل کے بعد دم آیا، بہترین بہترین، اچھی بات کی۔ طور تام ہے، فاصل ہے، لہٰذا حیض نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ مولانا اشفاق صاحب بہت اچھا بیان کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ فاصل ہے، فاصل۔ جی اب سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ۔ یہاں میرے خیال میں کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ بتائیں۔ ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو بتائیں، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ مثال نمبر 2، ایک عورت کو 15 دن خون آیا، خون رکنے کے نہیں بعد ایک عورت کو 11 دن خون آیا، اور اس کے بعد پھر اس کو 13 دن بعد دوبارہ خون آ گیا، اور 4 دن خون جاری رہا۔ یہ 4 دن کا خون حیض بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ آپ پہلے سوال کے متعلق کہہ رہے ہیں یا دوسرے سوال کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ مستقل حیض، پہلے والے سوال میں تو مستقل حیض ہے نا، یہ مستقل حیض ہے اس لیے کہ فاصل ہو گیا۔ دوسرا سوال، ہاں جی، نہیں بنے گا، فاصل نہیں ہے، نہیں بنے گا، فاصل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح جواب دے رہے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر نہ دیں، اپنا جواب دیں۔ پہلے سوال میں مستقل حیض بنے گا جی، حیض شمار ہوگا کیونکہ فاصل نہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، حیض شمار ہوگا کیونکہ فاصل۔ حیض شمار کیا مطلب ہوگا بھائی؟ حیض شمار تو نہیں ہوگا نا بھائی معاویہ صاحب، مولانا معاویہ صاحب، حیض کیسے شمار ہوگا؟ یہ تو دمے، یہ دیکھیں 11 13 نے 13 دن کا فاصلہ نہیں ہے، 13 دن کا فاصل نہیں ہے تو پھر یہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ 11 جمع 13 کتنا ہوا جی؟ 24، اور جمع 4 28۔ تو یہ 28 دن تک دم متواری ہے، دم جاری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 10 دن حیض اور 18 دن استحاضہ۔ جی معاویہ صاحب، کیا میں کنفیوژن سمجھ نہیں پایا؟ مولانا معاویہ صاحب آپ تھوڑا بتائیے۔ مولانا معاویہ صاحب تو کراچی کے ہی ہیں، ان کا تعارف مجھے یاد ہے۔ جی اب سمجھ میں آ گئی جی، جزاک اللہ، میں سمجھا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔
اب یہ دیکھیے، یہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں. اس مثال میں سمجھیں کہ طہر تام ہے، 15 دن یا اس سے زائد ہوگا، فاصل بنے گا. ٹھیک ہے، اس کی یہ میں نے مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، ان مثالوں کو آپ دیکھ لیجئے اور ان کو سمجھ لیجئے. اور ہم نے مثالیں الگ کر لی. 10 دن ہے، 18 دن استحاضہ ہوگا دم جاری ہونے کی وجہ سے. ماشاءاللہ مولانا بابر صاحب، آپ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے میں جوابات پڑھتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا آپ نے جواب دیا وضاحت کے ساتھ. اور ناقص 15 دن سے کم ہے تو فاصل نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم مستقل کر رہے ہیں. یہ مثال نمبر 3 کو آپ نہیں چھیڑیں گے، باقی آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا بعد میں. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر. اب دیکھیے جی، خون جو خاتون کو آتا ہے اس کے اندر جو حیثیتیں ہیں، ہم اس طرف جانے لگے جو ہمارا اصل میدان ہے، جو ہمارا اصل سبق ہے، جس کے اندر ہماری اصل کام ہونا ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کو جو خون آتا ہے تو عورت کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. پہلی حیثیت اس کی مبتدیہ کی ہوتی ہے. مبتدیہ کا مطلب ہے جس کو پہلے کبھی خون نہیں آیا. ٹھیک ہے، معتادہ جس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اور مستحاضہ جس کو خون جاری ہو جائے، مستقل جاری ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قسمیں ہیں: مبتدیہ، معتادہ، مستحاضہ. ٹھیک ہے، اب اس میں مبتدیہ فی الحیض بھی ہوتا ہے، مبتدیہ بن نفاس بھی ہوتا ہے، معتادہ بالحیض بھی ہو ہے، معتادہ بن نفاس بھی ہوتا ہے. لیکن حکم دونوں کا ایک ہے، اس لیے ہم الگ الگ نہیں کر رہے، ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی سمجھ رہے ہیں. دیکھیے جی، ہم فی الحال صرف حیض کو لیں گے. نفاس خود بخود آ جاتا ہے، الگ سے اس کو بتانے کی سمجھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. مبتدیہ جو ہے آ، آ، وہ جس کو کبھی بھی حیض نہ آیا. ٹھیک ہے، یہ مبتدیہ ہے. معتادہ جس کی عادت بنی ہوئی ہو، جس کو عادت کے مطابق خون آیا. اب عادت 3 طریقے سے بنتی ہے. بالغ ہونے کے بعد ایک بار بھی دم صحیح آ جائے، یہ معتادہ ہے. لیکن اس کو معتادہ بالدم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالغ ہونے کے بعد طہر صحیح آئے، اس کو معتادہ بالطہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض عورتوں کو دم صحیح بھی ہوتا ہے اور دم طہر صحیح بھی ہوتا ہے. تو عام طور پہ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض خواتین ان کو دم صحیح تو ہوتا ہے لیکن طہر صحیح نہیں ہوتا. بعض خواتین، اس میں صرف ایک ہمیں مثال میں لیے بالغہ بالحمل کی، اس کے علاوہ اس کی کوئی مثال نہیں. میں مثالوں پہ ابھی جاتا ہوں، فی الحال میں تھیوری بتا رہا ہوں آپ کو کہ تھیوری ہمیں پتہ چلے، پھر ہم اس کی تمرین پر جائیں گے. تمرین پہ جائیں گے تب آپ کو اس کی گہرائی پتہ چلے گی، اس کے بغیر آپ کو اس کی گہرائی نہیں پتہ چلے گی. لا الہ الا اللہ. مستحاضہ، ہمارا پورا سبق یہ ہے، اس پوری ایک سلائیڈ کے اندر ہمارا سبق آ گیا. مستحاضہ، مستحاضہ کبھی تو مبتدیہ مستحاضہ ہوتی ہے، کبھی معتادہ مستحاضہ ہوتی ہے، کبھی ضالہ ہوتی ہے. یعنی وہ عورت جس کو ابتدا سے ہی استحاضہ شروع ہو جائے وہ مبتدیہ ہے. وہ عورت جس کی عادت تو بنی ہے لیکن اب عادت سے بیونڈ اس کو مستقل خون جاری ہو گیا، جیسے ہمارے 40+ خواتین کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ان کے ساتھ ایک خاص پیریڈ آتا ہے، جب ہم ان کا حیض بند ہونے کا پیریڈ آنے لگتا ہے، تو اس وقت یہ کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا مشکل سا سائیکل ہوتا ہے. خواتین اس موقع پہ بہت شدید پریشان ہوتی ہیں. اور ضالہ، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیمار ہو جاتی ہیں دماغی طور پر، ان کو اپنی عادت یاد ہی نہیں رہتی، اور اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس نوعیت کی خواتین ضالہ بن جاتی ہیں، اور بعض خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی عادت کا. ہمارے استاد جی فرما رہے تھے اس دن کہ پاکستان کی ساری عورتیں ضالہ ہیں. پاکستان کی ساری عورتیں ضالہ ہیں کہ ان کو اپنی عادت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
تو ہم اس طرف آئیں گے، ابھی ہم کتاب کی طرف آئیں گے، اور جو میں نے اس میں چیزیں لکھی ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے. اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. اس کے باقاعدہ سبق ہیں. مبتدیہ کا سبق ہے باقاعدہ، اور ضالہ کا سبق ہے باقاعدہ، اور معتادہ کا سبق بھی باقاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان سب کے سبق باقاعدہ ہیں. ہم یہاں پر بس بنیادی طور پر چند چیزیں پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. چنانچہ جی آپ اب اس طرف آئیں تاکہ اس کے اندر میں آپ کو بتا سکوں. یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی. آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، حائضہ اور استحاضہ کی طرف. اقسام حائضہ میں تھوڑے سے دوسرے کمپیوٹر سے آؤں گا تاکہ میں صحیح سے سمجھا سکوں، کیونکہ یہ پی ڈی ایف ہے. پی ڈی ایف میں لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کے اندر آؤں تاکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. ایک منٹ کا وقت دیں تاکہ ہم اس کو کر سکیں. کامنٹ میں پینسل چلتی ہے. چلیں جی. ہاں جی، انشاءاللہ ہم اسی کے اندر جائیں گے. نہیں، مزہ نہیں آ رہا. دیکھیے جی، اقسام حائضہ. حائضہ کی جو اقسام ہیں اس کے اندر سب سے پہلی مبتدیہ ہم نے سلائیڈ میں پڑھا تھا، اور اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. مبتدیہ جس کو پہلی بار حیض آیا ہو. ٹھیک ہے. اس ایسی عورت کو مبتدیہ کہتے ہیں. مثال: 12 سال کی بچی کو پہلی بار خون آیا، چنانچہ اس کو مبتدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مبتدیہ 2 طرح کی ہوتی ہے: بالغہ بالحمل، بالغہ بالحیض. سبق نمبر 6 میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے ہم آج ہی اس کو پڑھ لیں. معتادہ جس کو بلوغ کے بعد دم صحیح، طہر صحیح، یا دم صحیح طہر صحیح دونوں گزرے ہوں. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں بھی یہاں پر دی ہوئی ہیں. وہ مثالیں وضاحت کے ساتھ دیا ہوا ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. جس کو بالغ ہونے کے بعد کم از کم ایک بار دم صحیح آیا ہو. مثلا عورت کو یاد ہے کہ 7 مہینے کے پہلے 7 دن خون آتا ہے. مہینے کے پہلے 7 دن، یہ 7 غلط ہے. مہینے کے پہلے 7 دن اس کو خون آتا ہے، تو اس کو یہ یاد ہے کہ 7 دن خون آتا ہے. طہر کا اس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. معتادہ طہر صحیح عورت کو یاد ہو کہ مہینے کی آخری 20 دن پاک رہتی ہے طہر صحیح کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھیں گے. فی الحال آپ چوری کے طور پہ اس کو سمجھ لیں. عورت کو یاد ہو کہ 7 دن حیض ہوتا ہے، 25 دن طہر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے. اس کو ہم 25/7 لکھتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو 25/7 لکھتے ہیں، یعنی 25 طہر اور 7 جو ہے وہ دم. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو سمجھے. اس کی ہم مثالیں بھی کرتے ہیں. دیکھیے ایک بہت اہم چیز، ابھی ہم تمرین سے تھوڑا ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر میں تمرین کی طرف جاتے ہیں. اللہ ہمیں سب کو معاف فرمائے. علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کی حفاظت کے اوپر معمور کریں. ہم علماء کرام اللہ کے قانون کی حفاظت پہ معمور اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بھیج دیں گے جو اس قانون کو خراب کرتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے درس قرآن کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے درس قرآن پہ کچھ ایسے لوگوں کو متعین کر دیا جو کہ قرآن کو خراب کر رہے ہیں، جو کہ قرآن کی غلط تشریحات کر رہے ہیں. چنانچہ یہ مسائل ایسے ضروری ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں معتادہ کو اپنی عادت یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ بات کون بتائے گا؟ خواتین کو. آپ بتائیں گے نا، آپ علماء کرام بتائیں گے. اور
اگر ہمیں خود شرم آتی ہے اللہ کا قانون بتاتے ہوئے تو ہم سے بڑا برا تو کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا۔ متعدہ کو اپنی عادت یاد رکھنا ضروری ہے، چنانچہ دوسرے حیض کے اختتام تک پہلے حیض کی ابتدا اور انتہا کی تاریخ اور صحیح وقت، گھنٹہ، ماہ، منٹ یاد رکھنا واجب ہے۔ دیکھیں یہ واجب ہے، میں نے کہا تھا یہ یہ علم الحال ہے، یعنی اس وقت اس کا علم ہونا ضروری ہے، اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ چنانچہ اس حوالے سے عورت کو چاہیے کہ ایک چارٹ بنا لے، چنانچہ کوشش کریں ہم اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ رکھیں۔ میں نے ایک چارٹ مثال کے طور پہ بنایا ہوا ہے، یہ چارٹ آپ خواتین کو دیں، اس کا پرنٹ نکالیں، ہاتھ سے بنا لیں تو اس سے چیز سمجھ میں آئے گی۔ تو اس حوالے سے عورت کو چاہیے کہ ایک چارٹ بنا لے، ذیل میں ایک چارٹ دیا ہوا ہے جس میں تاریخ وقت یاد رکھنا آسان ہے۔ تو دوسرے حیض کے اختتام تک پہلے حیض کی ابتدا اور انتہا کی تاریخ، گھنٹہ، ماہ، منٹ یاد رکھنا یہ واجب ہے۔ بطور مثال چھوڑے میں آگے اس کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، آگے میں نے بتایا ہوا ہے، اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقسام مستحاضہ یہ کہ مبتدیہ، معتادہ، ٹھیک ہے، اور مبتدیہ جس کو بالغ ہوتے ہی خون جاری ہو گیا ہو، تفصیل سبق نمبر 11 میں آئے گی، وہ ہم پڑھیں گے، مشقیں ساری کریں گے، یا میں اجمالی طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوں۔ معتادہ جس پر تھوڑا سا مجھے جس پر بلوغ کے وقت سے کوئی دم اور طہور دونوں میں سے کوئی ایک صحیح گزرا ہو، پھر خون جاری ہو گیا ہو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی تھوڑی سی مثالیں ہیں یہاں پر، تھوڑی سی مثالیں سمجھ لیں، اصل موضوع جب ہمارا آئے گا اس وقت ہم کریں گے۔ بالغہ ہونے کے بعد 7 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، اس کے بعد استمرار شروع ہو گیا۔ دیکھیے یہ مثالیں ہم مستحاضہ کی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں پتہ ہو، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، تفصیلی مسائل ہم انشاءاللہ اپنے موقع پہ حل کریں گے۔ دیکھیں 20/7 کی معتادہ ہے، ٹھیک ہے، اب 20/7 کی معتادہ ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، جب اس کی عادت بن چکی ہے اب اس کا جو حکم ہوگا وہ مبتدیہ والا حکم نہیں ہوگا، اب اس کا جو بھی حکم ہوگا آگے معتادہ والا ہوگا، یعنی عادت کے مطابق حکم ہوگا۔ پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ پہلے ہم یہ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا معتادہ میں فرق آئے گا، پہلے ہم جو کر رہے تھے وہ کچھ اور تھا، اب ہم جو کریں گے وہ کچھ اور ہوگا۔ پہلے ہم جو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ عورت کو 11 دن خون آیا، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے تھے 10 دن حیض ہے اور 1 دن استحاضہ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی عورت ہے جس کو حیض و نفاس آ چکا ہے، عورت ہے اس کو حیض و نفاس آ چکا ہے، اس کو حیض اور طہر آ چکا ہے، اب اس کی عادت بن گئی ہے 27/7 کی، ٹھیک ہے، اب اس کو 11 دن خون آیا، تو اب ہم یہ کریں گے کہ 7 دن حیض ہے اور 4 دن استحاضہ ہے، سمجھ رہے میری بات؟ 7 دن حیض اور 4 دن استحاضہ ہے، اس سے ہٹ کے اب ہم نہیں چل سکتے، لہٰذا اب ہم جو بھی مسئلہ لکھیں گے وہ مسئلہ لکھیں گے مبتدیہ کو 11 دن خون آیا، مبتدیہ کو 11 دن خون آیا، مبتدیہ کو 11 دن خون آیا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ 10 دن حیض 1 دن استحاضہ، 10 دن حیض 1 دن استحاضہ، ٹھیک ہے مبتدیہ کو، لیکن معتادہ ہے تو معتادہ کا لکھیں گے 24/7 کی معتادہ کو 11 دن خون آیا، 11 دن خون آیا تو ہم کہیں گے 7 دن حیض اور 4 دن استحاضہ، ٹھیک ہے جی، 7 دن حیض اور 4 دن استحاضہ، یہ بنیادی مسئلہ بتا رہا ہوں، بنیادی، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں اب میں آپ کو مسئلہ لکھواتا ہوں، اس مسئلے کو کریں۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ونتوب الیہ۔ چلیں جی مسئلہ لکھیے، مسئلہ یہ ہے
مسئلہ یہ ہے کہ 28/8 کی معتادہ کو 12 دن خون آیا، حیض بتائیں، استحاضہ بتائیں. ہاں جی، جواب دیجئے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. 8 دن حیض، 4 دن استحاضہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب سے پہلے نمبر پہ بتایا. 4 دن استحاضہ، پورا جواب دیجیے. 8 دن حیض، 4 دن استحاضہ. 8 دن حیض، 4 دن استحاضہ. 8 دن حیض، 4 دن استحاضہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سمجھ میں آ گیا. دیکھیے دوسرا سوال. مبتدیہ کو 15 دن خون آیا، حیض استحاضہ لکھیں. ہو گیا، پہلا سوال ہو گیا. سوال نمبر 2. مبتدیہ کو 15 دن خون آیا. ہاں جی، کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ آسان سے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، اور اسی کو دیکھ رہے ہیں. چلیں آگے دیکھیے. دیکھیں یہاں پر ہوا معاملہ، بالغہ ہونے کے بعد 7 دن خون آیا اور 20 دن طہر. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال، یہ سوال نمبر 1 تھا. دوسرا سوال، 7 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا. اس کے بعد استمرار شروع ہو گیا. سوال نمبر 2، یہ سوال نمبر 2. ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہم اگلا سوال کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں تھوڑی سی بات تبدیل ہے، تھوڑی سی تبدیل ہے. اس عورت کو جس طریقے سے خون آیا ہے، اس کے اندر سوال نمبر 2 سمجھیں. 7 دن خون آیا، 20 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا. اس کے بعد استمرار شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس عورت کو اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کو ذرا سمجھیں. ایک عورت بالغ ہوئی، بالغ ہونے کے بعد 7 دن اس کو خون آیا، 20 دن اس کو طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا. اب آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. 10 دن ہے، 19 دن سے نہیں سمجھ میں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے 7 دن خون آیا، ٹھیک ہے، 7 دن خون آیا، یہ کیا ہے؟ یہ دم صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 42 دن بنے ہیں، یہ طہر فاسد ہے. ایسا ہے نا؟ لہذا یہ عورت معتادہ بالدم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. طہر فاسد کبھی بھی عادت نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. لہذا یہ عورت معتادہ بالدم ہو جائے گی، یہ معتادہ بالدم و طہر نہیں بنے گی. نہیں 7 دن ہے، میں تو سوال پوچھ نہیں رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سوال میں. آپ ذرا سوال سمجھے. ہاں بالکل، عثمان عمران صاحب، مولانا اسامہ نے بہت اچھا جواب دیا. 7 دن، دیکھیے یہ عورت، اس عورت کو خون آیا اور مبتدیہ تھی. میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں، ابھی سوال نہیں کر رہا. یہ عورت مبتدیہ تھی، مبتدیہ کو 7 دن خون آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہانی ہوئی اس کے ساتھ. جب یہ کہانی اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو اب یہ معتادہ بالدم صحیح ہے. ٹھیک ہے.
یعنی اس کی خون میں عادت تو بن گئی لیکن طہر میں عادت نہیں بنی. سمجھ رہے میری بات؟ جو میں نے معتادہ کی 3 قسمیں آپ کو بیان کی تھیں اس کی میں عادت وضاحت بتا رہا ہوں کہ معتادہ خون والی معتادہ، طہر والی معتادہ اور دونوں والی معتادہ. ٹھیک ہے جی، اس کا میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. یہ جو معتادہ ہے یہ معتادہ دم صحیح، اس کی میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں. اور سبق چونکہ آگے پیچھے کتاب میں آگے پیچھے ہو گیا تو اس وجہ سے شاید آپ کنفیوژن ہوگی. یہ دیکھیے 7 دن خون آیا، 20 دن طہر رہا، 2 دن خون آیا اور پھر یہ. ٹھیک ہے جی، اب آئیے کیا ہے، اس عورت کو 7 دن خون آیا تو یہ معتادہ بالدم صحیح ہو گئی، معتادہ بالدم ہو گئی، لیکن معتادہ بالدم والطہر نہیں ہوئی. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس عورت کا 7 دن خون دم کا ہوگا اور یہ جو 42 دن ہے یہ طہر فاسد تو بنے گا لیکن یہ عادت نہیں بنے گا. یہ طہر فاصل بنے گا مگر عادت نہیں بنے گی. لا الہ الا اللہ. ہمارے سبق میں صرف 20 منٹ رہ گئے، ہم اس کو سمجھ لیں اس کے بعد ہم سبق ختم کریں گے آج کا، پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ابھی ہم معتادہ تک پہنچے اور معتادہ کے مسائل کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے کل انشاءاللہ. مبتدیہ معتادہ کل جو پڑھنا ہے میں انشاءاللہ پہلے سے بتاؤں گا. تو یہ دیکھیے یہ بنیادی طور پر یہ ہو گیا، تو معتادہ بالدم صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے دیکھیں، اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہو تو بتائیے. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں جی، دیکھیے ایک عورت، میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں بعض دفعہ پڑھانے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کو سامنے والے کو کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہاں پر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ تھوڑا مدد کریں. دیکھیں معتادہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی معتادہ تو نہیں بنتی نا، پہلے مبتدیہ ہوتی ہے اس کے بعد معتادہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، عورت ہر وقت تو مبتدیہ نہیں رہتی، تو عورت مبتدیہ سے جو معتادہ بنتی ہے تو وہ 3 طریقے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، معتادہ بالدم بنتی ہے یا معتادہ بالطہر بنتی ہے یا معتادہ بالدمی والطہر بنتی ہے. جس کی صرف خون کی عادت ہو، خون کی عادت معلوم ہو، جس کے صرف خون کی عادت معلوم ہو یہ معتادہ بالدم ہے. جس کے صرف طہور کی عادت معلوم ہو، جس کے صرف طہور کی عادت معلوم ہو وہ معتادہ بالطہر ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. سب سے پہلے جس کے صرف خون کی عادت معلوم ہو، طہور کی عادت معلوم نہ ہو، صرف خون کی عادت معلوم ہو اور طہور کی عادت معلوم نہ ہو، صرف خون کی عادت معلوم ہو، طہور کی عادت معلوم نہ ہو. اس کی میں نے ایک مثال حل کی، اور اس کی مثال سے پہلے جو میرا اصول بتایا تھا کہ دم فاسد، طہر فاسد کبھی بھی عادت نہیں بنتا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں لیکن ہیں یہ بنیاد، بالکل ایک بنیاد ہے، اس بنیاد سے ہم ہٹ نہیں سکتے. دم فاسد ہوگا عادت نہیں بنے گا، طہر فاسد ہوگا عادت نہیں بنے گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب یہاں پر جو میں نے مثال دی آپ کے سامنے، ایک عورت کو 8 دن خون آیا، اس کے بعد 20 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، یہ 42 دن. یہ 42 دن آپ سمجھ چکے ہیں یہ طہر فاسد ہے نا، لہٰذا یہ عادت نہیں بنے گا، لیکن یہ دم صحیح ہے لہٰذا یہ عادت بن گیا.
لہٰذا اب عورت معتادہ بالدم ہے، اس کا صرف خون کی عادت ہے، طہور کی عادت نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس کے صرف خون کی عادت ہے، طہور کی عادت نہیں ہوتی. جو بچیاں نئی نئی بالغ ہوتی ہیں یہ مسئلہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کیٹیگری وائز ان کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی، اس کے بغیر آپ ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ان کا مسئلہ آپ نے علماء نے حل کرنا ہے نا، اور کس نے حل کرنا ہے؟ ایسی بچی جو گئی ہوئی ہے، عمرے پہ گئی ہوئی ہے، حج پہ گئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایسے مسائل ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے حل کریں گے؟ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیے، تو 8 دن اس کا دم صحیح کی عادت تو ہے، لیکن طہر فاسد آ گیا، لیکن اس کی طہر فاسد کی عادت نہیں بن رہی، لہٰذا دم صحیح کی عادت بنے گی. یعنی دم 7 دن رہتا ہے، درمیان میں کبھی 20 دن، کبھی 28 دن، کبھی 30 دن. نہیں نہیں، آپ سوال کے کانٹیکس سے نکل رہے ہیں. مولانا نے سوال کیا تھا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، یا میں کسی اور طریقے سے بتاؤں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو بھائی کب سمجھیں گے؟ تو یہ تمرین کریں اور میرا سر کھا جائیں آپ لوگ. بھائی اللہ کے واسطے مجھے چھوڑے نہیں، رات تک سانس نہ لینے دیں، پوری بات سمجھیں، مثالیں لیں، سبق حل کریں، آپ سمجھیں. اور میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے مختص کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیے اور اس کو سمجھ کے آگے بڑھیں. مجھ سے ایسے کڑوے کڑوے سوال کریں کہ میں بھی پھنس جاؤں کہ یار یہ سوال کیسا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جیسے بھی مولانا نے سوال کیا. یعنی 7 دن دم رہتا ہے، درمیان میں طہور کبھی 20 دن، کبھی 28 دن. دیکھیں نہیں 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 نہیں، آپ غلط طرف بات کو لے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خاص مسئلے کی بات کروں، دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی یہ تیسرے پورشن میں آئے گی. ابھی میں پہلا پورشن حل کر رہا ہوں، دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. لیکن جب تک یہ پہلی بات کلیئر نہیں ہوگی اس وقت تک میں دوسری اور تیسری بات کی طرف کیسے چلا جاؤں؟ آپ کا سوال تیسری چیز کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اور عالم اور مفتی کا کام ہی یہ ہوتا ہے غلط اور صحیح میں فرق کرے، اور ہر قسم میں فرق کرے. جب تک وہ ہر قسم میں فرق نہیں کرے گا تو مسئلہ کیسے اس دوسرے کو سمجھائے گا؟ تو آپ کو ہر چیز کو الگ کرنا ہے، آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے. مولانا معاویہ صاحب اور دیگر حضرات، مجھے آپ کا رسپانس چاہیے ہوگا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. شرما رہے ہیں دوبارہ بولنے میں پھر سے اس کو ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں، معتادہ بالطہر کا طہر ہر ماہ الگ ہوگا جب تک اس کا طہر صحیح نہیں آتا. دیکھیے ابھی یہ معتادہ بالدم ہے، اللہ کرے کل اس کو طہر صحیح آ جاتا ہے تو یہ اس میں شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ معتادہ بالدم و طہر دونوں میں شامل ہو جائے گی. لیکن ابھی یہ صرف معتادہ بالدم ہے کیونکہ اس کو طہر فاسد آیا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا آگے کا فیصلہ دم کے اعتبار سے ہوگا، طہر کے اعتبار سے نہیں ہوگا. جیسے بطور مثال، یہ 20 دن ہے، 20 دن کے بعد 8 دن اس کو خون آ گیا. ٹھیک ہے، 8 دن کے بعد اس کو خون آیا اور وہ 24 دن تک خون رہا. تو 8 دن تک خون آیا، پھر 24 دن طہر رہا، اور پھر اس کو دوبارہ خون آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو طہر ہے، اب یہ طہر متعین ہو گیا. اب یہ معتادہ بالدم و طہر دونوں ہوگی. اب اس کی عادت 24/8 ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس عورت کی عادت 24/8 ہو گئی. یہ پہلے مہینے کی بات ہے، ابتدا کی بات ہے. چلیں جی، سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جو دوسری چیز ہے، یہ جو طہر صحیح، معتادہ دم صحیح والی تو آپ کو بات سمجھ میں آئی. معتادہ طہر صحیح والی، اس کی مثال صرف ایک ہے، وہ ہے بالغہ بالحمل کی. بالغہ بالحمل کیا ہے؟ ایک عورت، ایک بچی کی شادی ہوئی، اس کو حیض نہیں آتا تھا، وہ بالغہ ہو گئی حمل کے ذریعے سے، اس کو حمل ہو گیا، لہٰذا 9 مہینے بعد اس کا بچہ ہوا. بچہ ہونے کے بعد 40 دن اس کا نفاس ہوا. ایک ایک لفظ سننے کا، سمجھنے کا. اس کے بعد 25 دن تک وہ پاک رہی.
اور 25 دن کے بعد اس کا استمرار شروع ہو گیا. جو خواتین اپنی عادت یاد نہیں رکھتی ہیں وہ کیا کریں عادت کو متعین کرنے کے لیے؟ آخر میں بتاتا ہوں. بس ہم اپنا سبق 10 منٹ میں ختم کرتے ہیں. یہ ہماری معتادہ کی بات پوری ہو جائے بس ہم ختم کرتے ہیں. دیکھیں اس کو استمرار شروع ہو گیا 40 دن. اب یہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو استمرار شروع ہوا. اب جب اس کو استمرار شروع ہوا ہے تو اب اس کی عادت حیض متعین نہیں. استمرار چھوڑیں. 40 دن ہوا بچہ, 25 دن پاک رہی, اس کو 11 دن خون رہا. اب 11 دن جو خون ہے وہ دم فاسد ہے. یہ 11 دن کا خون دم فاسد ہے تو مطلب دم فاسد عادت نہیں بنتی, لہذا اس کی عادت صرف طہور کی ہے. طہور کے علاوہ اس کی عادت خون کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگلے 25 دن کے بعد اس کو خون آتا ہے 8 دن, تو اس کی عادت خون کی بھی بن جائے گی کیونکہ یہ دم صحیح ہے. دم صحیح آ گیا تو عادت بن جائے گی. لیکن ابھی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ معتادہ بالطہر ہے, صرف اس کو کہتے ہیں معتادہ بالطہر. عام طور پہ یہ کم ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. استمرار کا مطلب دم جاری, استمرار کا مطلب خون جاری ہو جائے. خون جاری, اس کو میں نے اس مثال کو میں نے کاٹ دیا, اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. استمرار مسئلہ وہی ہے لیکن چونکہ اصطلاحات تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے. استمرار کا مطلب دم جاری ہوتا ہے, دم متوالی. دم متوالی, دم استمرار یا دم جاری, یہ سب کا ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ. تو اور تیسری وہ عورت جس کی حیض کی عادت 4 دن ہے اور طہور کی حالت 25 دن ہے. حیض کی عادت 4 دن, طہور کی عادت 25 دن. حیض کی عادت 8 دن, طہور کی عادت 24 دن. حیض کی عادت 27 دن, طہور کی عادت 21 دن. تو یہ ساری جس کی دونوں عادتیں متعین ہوں یہ معتادہ بالدم والطہر ہے. معتادہ بالدم اور معتادہ بالطہر. جی جی یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. یہ ساری چیزیں یہاں پر آ گئیں کہ تو امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آگے جو مستحاضہ ہے, یہ جو تیسرا مسئلہ مستحاضہ کا ہے, یہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, یہ مستحاضہ کا معاملہ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 سے پڑھیں گے. اور مستحاضہ کی چیزیں ضمن میں آتی جائیں گی, لہٰذا اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مستحاضہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایسی چیز ہے جو کہ خود بھی پریشان ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہے کہ علماء کو اس کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ متحیرہ ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اس میں ہونے لگتی ہیں. اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک ہو گیا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں, اگر سبق کے متعلق کوئی سوال ہیں, آگے کے متعلق کوئی سوال ہیں, مسئلے کے متعلق کوئی سوال ہیں, انتظام کے متعلق کوئی سوالات ہیں, وہ آپ سوال کر سکتے ہیں. ہمارا سبق یہیں تک ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. البتہ آپ لوگوں کے جو سوال, ابھی مولانا نے ایک سوال کیا تھا کہ جس کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو عادت کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنی عادت بنانا شروع کرے. ٹھیک ہے. وہ اپنی عادت بنانا شروع کرے اس طریقے سے کہ وہ چارٹ بنائے اور چارٹ بنا کے اس چارٹ کے مطابق عمل کرنا شروع کرے تو اس کی عادت متعین ہو جائے گی. چارٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے, یہ بہت اہم طریقہ کار ہے. اس کو سمجھیں اور سمجھے بغیر اس کو آپ نکل نہیں سکتے, کہ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اور ضروری ہے کہ ہماری خواتین میں یہ اویئرنیس پیدا ہو. وہ یہ ہے کہ عورت اپنا لکھے کہ 15/10/2023 کو صبح 10 بجے مجھے خون آیا اور 21/10/2023 کو 4:45 پہ میرا خون بند ہوا. ٹھیک ہے جی.
اور آپ لوگ سوال کرتے جائیں، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا، سب کے جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ طریقہ کار ہے کہ عورت جو حیض کی مکمل مدت کتنی ہوئی یہ، اب عورت کی یہ عادت ہے خون میں، ٹھیک ہے؟ اب وہ پاک ہوئی، پاک کب ہوئی؟ 21 تاریخ 4:45 پہ پاک ہوئی، اور دوبارہ اس کو خون کب لگنا شروع ہوا داغ؟ 20 تاریخ 20 نومبر 2023 5:35 پہ اس نے دیکھا کہ خون آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مکمل پاکی کتنی ہوئی؟ 29 دن 12 گھنٹے 50 منٹ۔ وہ اپنی پاکی کو جمع کر کے لکھے گی۔ علماء کرام کی ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سکھائیں اور ان کے گھر والے دوسری خواتین کو سکھائیں، اپنی طالبات کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں کہ یہ عادت پاکی کی متعین کریں اور حیض کی متعین کریں، اور لکھے کہ میری عادت 29 12 50 طہر ہے اور 6 45 حیض کی ہے، اور اگلی مرتبہ اس کا دھیان رکھے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آگے اس کو 20/11/2023 کو پیریڈ شروع ہوئے 5:35 پہ، ٹھیک ہے جی؟ اور کیونکہ یہ وقت ہے پیریڈ شروع ہوئے اور اس وقت تک رہے، تو اب اس کی عادت پہلے کیا تھی؟ 6:45 تھی، اب اس کی عادت جو ہے وہ 6:50 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طریقے سے وہ ایک ترتیب بنائے گی اور اپنی ترتیب کو گن کے رکھے گی کہ گنتی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کا ایک آسان سا چارٹ ہے، وہ میں نے بنایا ہوا ہے، اور میں یہ آج آپ حضرات کو بھیج دوں گا گروپ کے اندر، آپ اس چارٹ کو لے لیں اور اس کے مطابق پھر اپنا حساب بنائیں۔ یہ چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگ چونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے شاید یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ورنہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ جب خود اس چارٹ کو حل کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے اب اس چارٹ کے اندر ابتدائے دم تاریخ و وقت جنوری کا مہینہ، جی جنوری کا مہینہ ہے جناب، جنوری کے مہینے میں 25 تاریخ کو 25 تاریخ کو 10:45 صبح یہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور 31 تاریخ 11:55 پہ بند ہو گیا، غسل کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب کل کتنا فاصلہ ہے؟ جو فاصلہ ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں گے۔ اب توڑ شروع ہوئی ہے کتنی؟ 31 کو 11:55 پہ توہر شروع ہوئی ہے، اور دوبارہ خون کب آیا؟ اس دوبارہ خون کو لکھ لیں گے جناب۔ دوبارہ خون جو آ گیا وہ آیا جناب 20 فروری صبح 10 بجے، ٹھیک ہے؟ تو کل مدت تو توہر یہاں پہ آ جائے گی، تو یہ عادت سامنے آ جائے گی، یہ عادت توہر کے سامنے آ جائے گی، یہ عادت حیض کی سامنے آ جائے گی، اور یہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس کے بغیر ہمیشہ مسئلہ غلط ہوگا، اس کے بغیر کبھی بھی مسئلہ صحیح حل ہو نہیں سکتا۔ عورت کے ذمہ نماز رہے گی، اللہ کا قانون ہے، اگر ہم لوگ اس کو نہیں سنبھالیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ علماء کرام کی کام کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی چیز، مولانا کا سوال بہت اچھا تھا، اس کے اوپر یہ ساری بات میں نے آپ سے عرض کی۔ جو خواتین اپنی عادت یاد نہیں رکھتی وہ کیا کریں اپنی عادت یاد رکھنے کے لیے؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا۔ کسی عورت کو صرف میڈیسن سے ہی ڈیٹ آتی ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں وہ تو مشورہ کرنے کی بات ہے، اپنا مشورہ کریں، ڈاکٹرنی سے مشورہ کریں، ڈاکٹرنی کو جو بتائے گی اس کے مطابق چلیں، اور اگر اس کو کھانا ہے تو پھر وہ اپنی جو دوائی ہے اس کو ایک مہینے کے حساب سے ایڈجسٹ کریں اور اس کے ساتھ سیٹ کریں۔ ایک مشورہ ہے، جو سبق 8 تاریخ کو ہونا ہے اس کو آج رات یا تاکہ الیکشن والے دن علماء ووٹ ڈالنے کے لیے فری ہو جائیں۔ میرے ذہن میں زور کے بعد ووٹ ڈالنے جاؤں گا، میں چونکہ اکیڈمک لیول کی چیز ہے تو انشاءاللہ ہم گروپ میں مشورہ کر لیتے ہیں، آپ حضرات جیسے فرمائیں گے اس کے مطابق کر لیں گے، کیونکہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کی مشقیں ضروری ہیں، مشقوں کے بغیر نہیں ہوگا۔
اور 12 साढ़े 11 बजे तक हम फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह, तीसरे दिन जो 8 तारीख का सबक है। जज़ाकल्लाह, आपके मशवरे का मैं इंशाल्लाह। औरत की इतनी बारीकी है कि कोई औरत है जो ठीक से दम तोड़ का वक्त गुजारती। देखें, बहुत सी औरतें गुजारती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, हजारों औरतें ऐसी गुजारती हैं। हमारे मदरसा बनात के अंदर इन चीजों को पढ़ाया ही नहीं जाता। और मदरसा बनात क्या, बनीन में भी नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर क्या मामला है। अजीबो-गरीब, यानी किताबुल हैज़ पढ़ते वक़्त हर एक ने मुँह पे हाथ रखा होता है, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। तो भई, रोज़े का ताल्लुक है, नमाज़ का ताल्लुक है, मुक़द्दस अहकामात हैं, इद्दत का ताल्लुक है, तलाक का ताल्लुक है, मसला सही से समझ ही नहीं आ रहा। और चूँकि इसके ताल्लुक तमरीन के साथ है। खून शुरू होने और खून बंद होने का तयन किस वक़्त होगा? बहुत अच्छा सवाल किया। खून शुरू होने का ताल्लुक जो होगा, वो इस हिसाब से होगा कि जिस वक़्त आपने कपड़ा रखा है, ठीक है? बतौर मिसाल रात को कपड़ा रखा और सुबह जो कपड़ा देखा तो वो खून खून आलूद था, या रात को सोए और सुबह देखा तो कपड़ों पे खून के असरात थे। तो रात को जिस वक़्त सोए थे उस वक़्त खून की इब्तिदा होगी। और खून बंद होने का तयन, रात को कपड़ा रखा, ऑलवेज रखा, पैड रखा, जो भी है, पैड रखा और सोए और सुबह उठ के देखा तो वो खुश्क है, तो इसका मतलब है रात के वक़्त से आपकी पाकी शुरू हो चुकी है। जब खातून देखें मसलन रात को सोने, तो मैंने बता दिया पूरी बात। जज़ाकल्लाह मौलाना सद्दाम, अल्लाह आपको खुश रखे। आप मौलाना सद्दाम मेरे साथी हैं, मेरे हम जमात हैं, और माशाल्लाह इन्होंने आगे जाके काफ़ी दौरे किए हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी ये साथ शामिल होंगे, मैंने तो समझा सिर्फ कह रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, मेरे साथियों में से हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मुफ्ती हैं। तो हाँ, बस बाकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे 3 दिन बाद भी इसके मसले को समझने में। अरे हज़रत, आप 3 साल तक समझें, और रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भेजूँगा। समझना समझाना क्या है, हम आपस में दोस्त हैं, साथी हैं, इंशाल्लाह एक-दूसरे की मदद करेंगे। तो आज का सबक बस यहीं तक है। आपका मैं बेहद मशकूर हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए। कल भी इंशाल्लाह हम वक़्त पे सबक शुरू करेंगे और इंशाल्लाह वक़्त पे ख़त्म करेंगे। कल हम मुब्तदिआ और मुअतादा के हवाले से बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे। कल की मश्क बहुत ज़्यादा होगी, और उस मश्क में घंटों-मिनटों का हिसाब हमने हल करना होगा। वो घंटों-मिनटों का हिसाब हम हल करेंगे। पहले मैनुअल हल करेंगे, फिर उसका मैं साइंटिफिक तरीका भी बताऊँगा कि कैसे हल करना होता है। खून की इब्तिदा समझ में नहीं आई। खून की इब्तिदा का मतलब ये है कि जब आपने खून देखा, तो आप ये देखेंगे कि खून, अंदाज़ा लगाएँगे कब आया। बतौर मिसाल, आपने वो कपड़े रात को पहने थे, सुबह उठ के खून देखा तो रात के सोने का वक़्त इब्तिदा का वक़्त शुमार होगा। जैसे रात 10:30 बजे सोए थे और सुबह तहज्जुद में उठे तो देखा कि कपड़ों पे खून था, तो रात 10:30 बजे इब्तिदा मानी जाएगी। इसी तरीके से रात के वक़्त पैड रखा था और सुबह उठ के देखा तो पैड क्लीन था, साफ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात 10:30 बजे आप हैज़ से पाक हो गए थे। सिद्दीकी साहब, खून की इब्तिदा समझ में नहीं, तो इससे जो मैंने आपको वज़ाहत की समझ में आ गई? कब से शुरू होगा? जब दाग लगा। जी हाँ, जब दाग लगा तब से शुरू होगा ना। जब दाग लगा उस वक़्त से इब्तिदा होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में बंदे को मैसेज नहीं आ रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेजेस, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ऐड कर लूँगा। असल में व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक कोई मैसेज गया ही नहीं है। हमारे एक साथी ने अपने ग्रुप का लिंक भेजा था, वो मैंने डिलीट किया है, और दूसरे ग्रुप्स के अंदर ये है। अभी तो मैं उसके ऊपर चीज़ें भेजूँगा और सवालात भेजूँगा, तमरीनात भेजूँगा। वो तमरीनात आपको हल करनी होंगी, तो इंशाल्लाह उससे आपको सवालात के जवाबात भी आएँगे, उसके अंदर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। मौलाना सद्दाम साहब ने जो मशवरा दिया है कि 8 तारीख की क्लास जो है, हम 8 तारीख का सबक अगर हम वो कर लें तो उस हिसाब से भी मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि तमरीन और मश्क ज़रूरी है। आप हज़रात से एक दरख्वास्त है कि आप लोगों ने माशाल्लाह 3 घंटे पढ़ा है। इसके साथ अच्छा, सुबह धब्बा देखा तो इब्तिदा सुबह मानी जाएगी? नहीं, इब्तिदा रात से मानी जाएगी। सुबह सुबह इब्तिदा नहीं मानी जाएगी, रात से मानी जाएगी इब्तिदा।
اور مسئلہ یہ ہے. تو خیر کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، کم از کم میں چاہوں گا کہ آپ صرف 1 گھنٹہ اس کی مشقیں کر لیں. جو مشقیں میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گا، وہ مشقیں آپ کریں، اور مشقیں وہ کر کے آپ گروپ میں آپ گروپ کے اندر وہ مشقیں آپ اپنی حل کر کے بھیجیں گے. وہ تھوڑا صاف-ستھرا کر کے بھیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی چیز ہے. اختتام جب آخری دھبا دیکھا، تو آخری دھبا جب دیکھا تو وہ تو حیض مانا جائے گا. جب دھبا دیکھا، جب سفیدی دیکھی تو میں نے مسئلہ اس کا بتایا. ابتدائی دھبا دیکھا تو ابتدائی دھبا جب دیکھا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کپڑا رکھا کب تھا، تو اس کا اعتبار ہوگا. خیر، آج کا سبق بس یہیں تک ہے. انشاءاللہ مزید باتیں اور ڈسکشن اس پہ چلتی رہیں گی. سوالات جوابات آپ گروپ میں کر سکتے ہیں، اس کو حل کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا وقت دیں تاکہ یہ چیز جو آج آپ نے سمجھی ہے، سیکھی ہے، یہ آپ کی پکی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے. ابتدا تو ہوئی نا؟ ہاں ہاں، ابتدا ہوگی، میں نے بتا دیا ہے، اس کو دیکھ لیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.